اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تقوی الہی اختیار کریں۔ کسی بھی شخصیت کو یا کسی بھی پرسنالٹی کو جاننے کے لیے کچھ راستے علماء کرام نے بتائے ہیں۔ ان راستوں کو جاننا، پہچاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم پرسنالٹی کو جان سکیں، خصوصی طور پر ریلیجیس پرسنالٹیز کو جاننے کے لیے یہ معیارات اور یہ کرائٹیریا جو بیان کیا گیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہمارے علماء کرام نے اشارہ کیا ہوئے دیکھو کہ اگر کسی بھی انسان کو جاننا چاہتے ہو پرسنالٹی کو، کہ دیکھو اس کے پاس اللہ کے لیے کتنا وقت ہے، اس کے پاس دین کے لیے کتنا وقت ہے، اس کے پاس اپنی سعادت کے لیے کتنا وقت ہے۔ سورہ مزمل میں، سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کہا ہے کہ اگر تم ایک لیڈر ہو، تم ایک پرسنالٹی تمہارے کے طور پر تمہیں دیکھا جاتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، تو تمہیں مصلی سے جڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قم اللیل الا قلیلا، رات کی تاریکی میں تمہیں جاگنا پڑے گا۔ رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو جاتی ہے، تم اپنا رابطہ تمہیں اللہ سے مضبوط بنانا پڑے گا۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نماز، سجدہ، نماز تہجد جو ریکمینڈڈ پریئر ہے ہمارے لیے، لیکن پیغمبر اسلام کے لیے یہ مقام محمود والی عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جسے پیغمبر اسلام بہت پسند کرتے تھے۔ کبھی پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اس عبادت کو ترک نہیں کیا، اس کی امپورٹنس کو بتایا تاکہ لوگ اسے جڑے رہیں۔ اے رسول قیام کرو تاکہ تمہارے اندر وہ طاقت پیدا ہو جس طاقت کے سائے میں تم لوگوں کے درمیان جانے کے قابل بن سکو۔ لوگوں کے تانے، لوگوں کے جملے، لوگوں کی مخالفت کہیں تمہیں کمزور نہ کر دے۔ اللہ کی بارگاہ سے، مصلی سے اس طاقت کو لو۔ قرآن کی تلاوت کرو، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جہاں نماز شب کے لیے چھوٹ کا بیان کیا گیا ہے۔ کبھی کبھار نماز شب چھوٹ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کبھی سفر میں نماز شب چھوٹ گئی، کبھی بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئی، کبھی جہاد کی وجہ سے نماز شب چھوٹ گئی، لیکن وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ انسان چلتے چلتے بھی پڑھ سکتا ہے، جہاد کے میدان میں بھی اس کو دہرا سکتا ہے، بزنس کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے۔ نماز شب کے لیے ایکسکیوزز کو بیان کیا ہے، عذر کو بیان کیا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں۔ دیکھنا چاہیے اگر کوئی پرسنالٹی ہے، ریلیجیس پرسنالٹی جو قوم کی خدمت کرنی چاہتی ہے، تو اس کے اندر قرآن کی اہمیت کتنی ہے، عبادتوں کی اہمیت کتنی ہے۔ جو عبادتوں کو امپورٹنس دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، وہی لوگ در حقیقت قوم میں خدمت کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ علماء کرام نے اشارہ کیا ہے، آج ہم امام خمینی علیہ الرحمہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ آج کل دنیا میں زیادہ تر گفتگو ہوتی ہے تو ایک پولیٹیشین کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے، نہیں، میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں بعنوان ایک ریلیجیس رہبر کے نام سے بھی شخصیت کا مطالعہ کریں۔ یہ مطالعہ کریں کہ یہ انسان عبادتوں میں کیسا تھا، یہ انسان اپنے سجدوں میں کیسا تھا۔ اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو مجتہدین ہیں، وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب آپ کا سن 30 سال کا تھا، آپ کی ملاقات ہوئی تھی، دیکھیں کتنا اسپریچولیٹی کی طرف توجہ کرتے ہیں تاکہ دنیا کے مسائل ان کی نگاہوں کے سامنے چھوٹے ہو جائیں۔ کب انسان یہ بات کر سکتا ہے؟ جب کنگ نے کہا کہ میں اتنا پیسہ دوں گا تم ایران چھوڑ کر چلے جاؤ یا چپ ہو جاؤ، تو اس مرد خدا نے کہا میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کنگ نے کہتا، بادشاہ کہتا ہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا میں کہہ دوں گا لوگوں سے کہ ہمارا بادشاہ فقیر ہو چکا ہے، میرے اتنے چاہنے والے ہیں، ہر آدمی ایک ڈالر دے گا تو میرا خزانہ بھر جائے گا، ایک ڈالر دے گا تو خزانہ بھر جائے گا، تو اتنا پیسہ دوں گا چلے جاؤ۔ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے انسان کو کہ بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو اور ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ بات کر سکے؟ یہ طاقت مصلی سے ملتی ہے، یہ طاقت قرآن سے ملتی ہے، یہ طاقت محبت اہل البیت علیہ السلام سے ملتی ہے۔ جب امام رضا کے روضے میں آپ کی ملاقات ہوئی، حاج حسن علی نقودکی سے آپ نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا میں نے سنا ہے آپ ایسی کیمیا بتاتے ہیں، ایسا نسخہ بتاتے ہیں، ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس سے انسان پیتل کو سونا بنا سکتا ہے، انسان برونز کو گولڈ میں بدل سکتا ہے، ذرا بتائیے تو صحیح، میری زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ وہ نسخہ بتا دیں، وہ طریقہ بتا دیں۔ نقودکی نے کہا
کیا اس نعمت کو تم بچا سکتے ہو؟ اس کی حفاظت کر سکتے ہو؟ غلط راستے میں خرچ نہیں کرو گے؟ علماء کہتے ہیں امام خمینی نے اپنے سر کو جھکا لیا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا مال ہاتھ میں آ جائے اس کی ضمانت دینا بڑا مشکل ہے کہ میں غلط راستے میں استعمال نہیں کروں گا، بڑا مشکل ہے۔ جب حاج حسن علی نے جب دیکھا، صداقت کو دیکھا، آپ کی سچائی کو دیکھا، کہا نہیں میں اس سے بہتر نسخہ تمہیں بتاؤں گا، اس سے بہتر ایک وے بتاؤں گا جس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ چیزوں کا بدلنا تو آسان ہے، خود کا بدلنا مشکل ہے۔ یہ انقلاب جو انسان باہر لے آتا ہے، وہ انقلاب شروع ہوتا ہے انسان کے اندر کے انقلاب سے۔ وہ کیا نسخہ ہے، میں آپ کے لیے نسخہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ حاج حسن علی نخودکی کہتے ہیں پہلے جب بھی نماز پڑھنا، مصلی پر بیٹھنا، نماز واجب کے بعد، نماز مستحب کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، اس وقت تک مصلی نہ چھوڑنا۔ صبح آیت الکرسی کی تلاوت کریں تو وہ آیت الکرسی تمہیں دن بھر کی پریشانیوں سے بچا لیتی ہے۔ رات میں آیت الکرسی کی تلاوت کریں، وہ آیت الکرسی تمہیں رات کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا لیتی ہے۔ اپنے دن اور رات کو آیت الکرسی سے جوڑ دو۔ 1 2 آیت الکرسی کی تلاوت کے بعد شہزادی کونین کی تسبیح کو کبھی ترک نہ کرنا۔ یہ تسبیح در حقیقت معجزے کرتی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا، قل هو اللہ احد، جب اس وقت تک مصلی نہ چھوڑنا۔ اور 3 مرتبہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور 3 مرتبہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدرا۔ جو مسلسل ان آیات کریمہ کی تلاوت کرتے کم سے کم واجب نمازوں کے بعد، یقین مانیے اللہ راستے نکال دیتا ہے، اللہ راستے کھول دیتا ہے ہمارے لیے۔ اس میں تقویٰ بھی ہے، توکل بھی ہے، اعتماد بھی ہے، اور اللہ پر بھروسہ بھی ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کا دنیا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، اسے دنیا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مومن آیا پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میں جب یہ روایت پڑھتا ہوں پتہ نہیں ایک امید سی جاگ جاتی ہے میرے اندر، ایک ہوپ ڈیولپ ہوتی ہے میرے اندر۔ آیا صحابی، یا رسول اللہ یہ بتائیے آخرت میں حساب کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون اکاؤنٹیبلٹی لے گا؟ کون مجھ سے پوچھے گا کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے؟ آخرت میں حساب کس کے ہاتھ میں ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ حساب کرنے والا ہے۔ پتہ ہے صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ بس میں جا رہا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ جب اللہ حساب کرنے والا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جب اللہ حساب کرنے والا ہے اس عذاب میں جلدی نہیں کرے گا۔ اللہ حساب کرنے والا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ جب اللہ حساب، اگر یہ اعتماد انسان کی زندگی میں آ جائے، اللہ میرے کاموں کا نگہبان ہے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ دنیا میں ہوگی اور نہ آخرت میں ہوگی۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ اس راستے کو طے کرو، یہ معنوی راستہ ہے، یہ اسپرچول وے ہے، اور یہ راستہ تمہیں تمہارے مادی مشکلات، تمہارے بدن کی مشکلات، تمہاری گھریلو مشکلات، تمہاری سماجی مشکلات، ساری مشکلات کا حل اسی ایک مصلی سے جڑے ہونے میں ہے اور قرآن کو ہاتھ میں اٹھانے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے